فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلا اس نے بڑی مراد پائی، یعنی اس نے منزل حاصل کر لی۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کی عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ میرے والد محترم جناب حضرت صدیق الاسلام صاحب، ان جیسا نام بھی بہت کم ملتا ہے جو اپنے نام کے مطلب کی طرح سچے تھے، پوری زندگی دین اور دنیا دونوں کو اچھے طریقے سے نبھایا اور پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ عبادات بھی کرتے تھے اور دنیا کے معاملات میں بھی کبھی فرق نہیں آنے دیا۔ ان کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ ہر رشتے میں وہ 100% تھے۔ والدین کی فرما برداری ہو، اولاد کی پرورش یا اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت، بلکہ پورے خاندان کے ساتھ خلوص اور محبت کا رشتہ پوری زندگی روا رکھا۔ ہر کسی کے دکھ اور سکھ میں ہمیشہ شامل رہے، ہر کسی کو محبت سے ملنا اور مہمان نوازی ان کا وتیرہ تھی۔ اس دور میں جہاں کسی کو اپنے لیے دعا مانگنے کا وقت نہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد ہم 10 منٹ بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے اور مسجد سے باہر دوڑتے ہیں، اور وہ راتوں کو اٹھ کر علالت کے باوجود گڑ گڑا کر لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جو بھی ان سے کہہ کے جاتا اس کے لیے ہمیشہ خلوص دل سے دعا کرتے اور وہ دعائیں قبول بھی ہوتی کیونکہ ان دعاؤں میں اخلاص ہوتا، ان میں کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا۔ کبھی اونچی آواز سے یا چلا کر کبھی کسی سے بات نہیں کی، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں۔ ان کی آواز میں نرمی اور لہجہ اتنا دھیما ہوتا کہ کئی بار سننا مشکل ہو جاتا۔ علاقے بھر کے لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے بے شمار لڑائی جھگڑے اور قتلوں کی، صلح کی دشمنیوں میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا اور گھریلو تنازع، میاں بیوی کی لڑائیاں، بھائیوں کی ناچاکیاں ختم کرائیں۔ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں کوئی ان کی شان میں قصیدے نہیں پڑھ رہا اور نہ ہی سنی سنائی باتیں یا جھوٹی کرامتیں بیان کر رہا ہوں، اب سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ بہت بڑے عالم دین نہیں تھے، قرآن کے مفسر نہیں تھے، محدث نہیں تھے، ان کی کوئی قرآن پہ تحقیق نہیں تھی، حدیث پہ تحقیق نہیں تھی، محقق نہیں تھے، مگر آپ ان کی زندگی کے گزارنے کے انداز اور طریقے کو دیکھیں تو کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کبھی خلاف ورزی کی ہو۔ اللہ نے زندگی جو ان کو امانت دی اس میں کبھی آپ نے خیانت نہیں کی۔ ان کا دل ہر قسم کے کینے، بغض، حسد اور نفرت سے پاک تھا۔ 82 سالہ زندگی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ کسی کا دل دکھایا، ہر کسی سے محبت کی، فرقہ پرستی سے ہمیشہ دور رہے، ہمیشہ اللہ پر توکل کیا، بہت مشکل حالات میں بھی اپنے اللہ پر بھروسے کو قائم رکھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر شدید تھی کہ جو فرمان ایک بار سن لیا پھر ہمیشہ اس پر عمل کیا۔ خدمت خلق کے لیے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھے اور ہمیں بھی ہمیشہ یہی تلقین کی کہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی دل جوئی کرو، اور ہمارے آباء و اجداد کا بھی یہی مشن رہا ہے۔ حضرت محمد یحییٰ المعروف میاں نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک جتنے بھی بزرگ ہمارے خاندان میں گزرے، سب نے ایک دوسرے سے بڑھ کر بھلائی اور خیر کے کاموں میں اپنی زندگیاں تمام کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک کریں، بغض اور حسد سے دلوں کو پاک کریں،
اور اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانیں۔ اگر ہم واقعی اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہر کسی نے اپنی اپنی زندگی گزار کر اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کر کے اللہ کے حضور پیش ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ٹھہریں اور اللہ ہم سب سے راضی ہو اور ہماری غلطیوں اور گناہوں کو اپنی رحمت سے درگزر فرمائے۔ جتنے بھی مرد و خواتین تشریف لائے سب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ کسی بھی معاملے میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔ سورہ الحجرات میں اللہ کریم نے فارمولہ دے دیا کہ معاشرہ کیسے خوبصورت بنے گا۔ اللہ نے فرمایا لا تقدموا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، فتبینوا، خبر کی تحقیق کرو، مطلب سنی سنائی بات آگے مت پھیلاؤ، ولا تجسسوا، دوسروں کی ٹو میں نہ رہو، ولا یغتب، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، فاصلحوا، صلح کرواؤ، واقسطوا، انصاف سے کام لو، لا یسخر، مذاق نہ اڑاؤ، ولا تلمزوا، تانے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے نہ پکارو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرقوں سے باہر نکلیں، نفرتوں کو ختم کریں، بے شک علمی اختلاف رکھیں مگر ایک دوسرے سے دشمنی نہ کریں، ایک امت بن کر رہیں۔ اللہ کریم ہمیں نیک صالح لوگوں میں شامل فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر میں ایک دعا ہے، اپنے پروردگار سے التجا ہے، شعر کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے۔ کس قدر ٹوٹ رہی ہے میری وحدت مجھ میں، اے میری وحدتوں والے مجھے یکجا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے مگر، یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے مگر، جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ مجھ کو ہر سمت اندھیرا ہی نظر آتا ہے، مجھ کو ہر سمت اندھیرا ہی نظر آتا ہے، کور بینی کو میری دیدہ بینا کر دے۔ مجھ کو وہ علم سکھا جس سے اجالے پھیلیں، مجھ کو وہ علم سکھا جس سے اجالے پھیلیں، مجھے وہ اسم پڑھا جو مجھے زندہ کر دے۔ ضائع ہونے سے بچا لے مجھ کو میرے معبود، ضائع ہونے سے بچا لے مجھ کو میرے معبود، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔